ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کچھ بیان کیا جائے، اس سے پہلے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دختر ختم الرسل جان پیمبر فاطمہ، اے وقار بو ترابی شان حیدر فاطمہ، روح کی تشنا لبی کو آب کوثر فاطمہ، سجدگاہ اہل ایمان آپ کا در فاطمہ، ضبط کے خوگر علی تھے صبر کے خوگر حسین، ضبط کے خوگر علی تھے صبر کے خوگر حسین، آپ کی ہستی میں ہے دونوں جوہر فاطمہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خاتمہ بالخیر ہو عشق نبی میں جب ادیب، خاتمہ بالخیر ہو عشق نبی میں جب ادیب، ڈال دیں رحمت کی اس مجرم پہ چادر فاطمہ، ڈال دیں رحمت کی اس مجرم پہ چادر فاطمہ۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، آیت مبارکہ کا ترجمہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو حکم دیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دیں، ازواج مطہرات کو حکم دیں اور تمام مومنین عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کی ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی
صاحبزادیاں ہوں، سب نے اس آیت کی عملی تفسیر بن کر دکھایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کو خبر ملی، تو ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آواز دی، اندر سے آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میرے ساتھ عمران بن حسین ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان میرے پاس پردے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ چادر ان کو عطا کی، جس سے انہوں نے پردہ کیا۔ تو یہ ایک تمثیل، ایک مثال ہے یہ کہ کس طریقے سے پوری زندگی ازواج مطہرات اور خود خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کا اہتمام کیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اظہار چینل کے ناظرین، آج میری تقریر کا عنوان سیرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ سیدہ کائنات جو ملک سخاوت تھیں، وہ سیدہ کائنات جو سرچشمہ صبر و استقامت تھیں، وہ سیدہ کائنات جو مادر شہیدان وفا تھیں، وہ سیدہ کائنات جو پیکر شرم و حیا تھیں، وہ سیدہ کائنات جو منظور بارگاہ الہی تھیں، اللہ کے محبوب کی محبوب تھیں، جن کے اوصاف جمیلہ اور کمالات جلیلہ کا احاطہ حد امکان سے باہر ہے۔ تاجدار بریلی جن کی بارگاہ عظمت میں سر جھکائے یوں سلام پیش کرتے ہیں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مولانا حسن رضا علیہ الرحمہ آپ کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آپ کی ولادت باسعادت حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی اور رفعت و منزلت، شان و عظمت میں اپنی حقیقی بڑی تینوں بہنوں سے بڑھ کر ہیں۔ ان کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ کا شان نبوت و رسالت میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال پہلے ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی۔ حالانکہ اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ کسی روایت میں بعثت کے 1 سال پہلے حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی، کسی روایت میں بعثت کے 1 سال بعد، اور کسی روایت میں
بعثت کے 5 سال بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ لیکن ان روایتوں میں سب سے زیادہ مستند روایت بعثت سے پہلے والی روایت ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبل از ولادت سیدہ بشارتوں سے نوازا جا رہا تھا۔ عموماً عورتیں بیٹی کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کرتی ہیں، خوب روتی رلاتی ہیں۔ رشتہ دار عورتیں بھی بجائے ہمدردی اور غمخواری کے تکلیف دہ کلمات سے نومولود کی والدہ کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں، جس سے اس کا دل پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس جدید دور میں جسے ترقی یافتہ اور تہذیب و تمدن کا دور کہا جاتا ہے، اس میں بھی عورتوں نے اپنی غلط روش کو نہیں بدلا، بلکہ بعض دفعہ تو بچیوں کی پیدائش پر ان کی ساس اور گھر کے دوسرے افراد اس قدر رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں جیسے بہت بڑا پہاڑ سر پر آ گرا ہو۔ ایسے دور میں جب کہ بچیوں کا پیدا ہونا عرب کے معاشرے میں معیوب سمجھا جا رہا ہو اور بچیوں کی پیدائش وہ اپنے لیے عار سمجھ رہے ہوں، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 4 بچیوں کی ولادت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پیدائش، ان کی ولادت کو باعث رحمت و برکت فرمایا۔ آپ نے اپنی ہر بیٹی کی پیدائش پر نہایت خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلمات تشکر ادا کیے اور دنیا کو یہ درس دیا کہ بچیوں کی پیدائش یہ زحمت نہیں ہے، اس سے گھبراؤ مت، بچیوں کی پیدائش تمہارے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بچیوں کے پیدائش پر تمہارے گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر انہوں نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا، بلکہ اپنی اس شہزادی کی پیدائش کی اس قدر منتظر تھیں اس لیے کہ آپ کو غیبی طور پر بشارتیں آ رہی تھیں کہ آپ کے گھر ایک پاکیزہ صفت بچی پیدا ہونے والی ہے، جس کے لیے وہ ہر وقت منتظر رہا کرتی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے 41ویں سال پیدا ہوئیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنی رشتہ دار قریشی عورتوں کو بلا بھیجا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب ہم نہیں آ سکتی، پہلے تو تمہارے گھر آ جایا کرتی تھیں، مگر اب تم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارے آبائی دین کو چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا ہم اس نازک ترین وقت میں اب تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان قریشی عورتوں کے دو ٹوک اور صاف انکار سے قدرے پریشان اور غمگین سی ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ظہور ہوا۔ وہ یوں کہ اچانک آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے نہایت حسین و جمیل دراز قد 4 عورتیں نمودار ہوئیں اور نہایت محبت بھری گفتگو کرنے لگیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پہلی نظر انہیں اچانک اپنے پاس دیکھا تو خوف زدہ ہوئیں، تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا، اے خدیجہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، ہم آپ کی بہنیں ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں زوجہ خلیل اللہ ہوں، یہ مریم بنت عمران ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کلثوم ہیں، جبکہ چوتھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ چاروں عالی مرتبت خواتین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں، ایک سامنے اور ایک پشت کی جانب، گویا کہ حضرت
گویا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت آپ کے استقبال و خیر مقدم اور آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم قدرت کاملہ سے ان جلیل القدر خواتین کو حیات نو سے بہرہ مند فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت افزائی کا سامان بہم پہنچایا۔ ناظرین و سامعین، جب حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحن عالم میں قدم رکھا تو آپ کے انوار و تجلیات سے مکہ مکرمہ کے در و دیوار چمک اٹھے، اور پھر وہ نور پھیلتا چلا گیا یہاں تک کہ مشرق و مغرب پر نور ہو گئے۔ اسی پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نام رکھنے کی وجہ ارشاد فرمایا انما سمیت لأن اللہ تعالی فاطمہ و محبیہا عن النار، فرمایا یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اور اس کے محبین کو، اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ ذخائر العقبہ میں ہے کہ ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل قد فطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالی فاطمہ اور اس کی اولاد کو قیامت کے دن دوزخ سے دور رکھے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بے شمار القاب، بے شمار القابات اور بے شمار کنیتیں ہیں۔ آپ کے مشہور القابات میں زہرا، بطول، سیدہ نساء العالمین ہیں۔ آپ کا مشہور ترین لقب سیدۃ نساء العالمین ایک مشہور حدیث پاک کی وجہ سے پڑا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فاطمۃ الا ترضین ان تکون سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء هذه الامت و سیدۃ نساء المؤمنین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے القاب میں زہرا اور بطول بھی آئے ہیں۔ بطول تو آپ کی دنیا سے بے نیازی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ زہرا آپ کی دائمی طہارت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ پورے جہان خواتین میں یہ آپ ہی کی انفرادی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حیض سے محفوظ رکھا۔ اس دنیا پر آپ کا لقب، اس بنیاد پر آپ کا لقب زہرا مشہور ہوا، نیز آپ نفاس کی علت سے بھی بری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ظہر کے وقت بچے کی پیدائش ہوتی اور عصر کی نماز کھڑے ہو کر آپ ادا کرتی۔ ان القاب کے علاوہ آپ خاتون جنت، طاہرہ، زکیہ، مرضیہ، عذرا اور سیدہ نساء اہل الجنہ بھی آپ کے القاب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اس کے علاوہ آپ کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل نہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے، جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی تو آپ نے آ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر سے نجاست کو دھویا، حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں، اس وقت آپ روتی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے کہ اے جان پدر رو نہیں، اللہ تیرے والد کی مدد فرمائے گا۔ ان کے بچپن میں ہی ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ ربیع الاول میں بعثت کی 10 تاریخ کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا۔ چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر تربیت رہیں۔ 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ جو ابھی کم سن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی کرنے والے، پستی کو بلندی عطا کرنے والے مالک، فاطمہ کے بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی زردی سرخی میں بدل گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی، ایک روایت کے مطابق 18 سال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح غزوہ بدر سے واپسی پر ماہ رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ کی عمر مختلف روایت کے مطابق 15 یا 18 سال تھی، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 21 یا 22 سال کے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا کہ آپ کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام خداوندی لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یأمرک ان تزوج فاطمہ من علی، بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کا نکاح 400 مثقال حق مہر کے عوض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوری بارات کی موجودگی میں فرمایا، جن میں خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت تمام تیاری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دی۔ اس جوڑے کا آپس میں بندھن دیکھ کر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فما رأینا عرسا من عرس فاطمہ، فرماتی ہیں فاطمہ کی شادی سے عمدہ شادی میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے لیے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھیں۔ اس وقت
حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیص، ایک مقنع یا خمار یعنی سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے ایک تانبے کا برتن، چمڑے کی ایک مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آب خورے، ایک مٹی کی صراحی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا جہیز کے لیے مختص تھا۔ یہ مختصر جہیز دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان پر برکت نازل فرما۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ ناظرین و سامعین، غور کرنے کی بات ہے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت یہ کون ہیں؟ سید الانبیاء کی دختر ہیں۔ بہت خوب۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کی تمام دولت ان کے جھولی میں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جہیز، مختصر وہ بھی ان کے شوہر کی زرہ بیچ کر جو پیسہ حاصل ہوا تھا اس سے آپ نے دیا۔ دنیا کو ترغیب دی کہ نہ جہیز کے لالچی بنو اور نہ جہیز کے فریادی بنو، بلکہ ان غریب بچیوں کی طرف بھی نظر کرو جن کے ماں باپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس سامان نہیں ہے، غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے لیے اپنی بیٹی کو مختصر جہیز دے کر ایک مثال قائم کی۔ بہت خوب۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کیا کرتی تھیں، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ حضرت 7 ہجری میں نہ ہی کبھی کسی کنیز یا مددگار کا تقاضا کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں چکیوں کو پیس کر ان کے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنے والد سے کچھ جنگ کے قیدی آئے تھے، ان میں سے کچھ کو آپ مانگ لیں تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے وہ چیزیں بیان کر کے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو پائی تھی، آپ اپنی درخواست حضرت عائشہ سے بیان کر واپس چلی آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے وہ چیز بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ کو جرت نہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، شرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کریں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام کرتے کرتے حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ اگر کسی کنیز کو آپ عنایت کر دیں تو شاید حضرت فاطمہ کے کام میں کچھ آسانی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قربان جائیں، آج کے ماحول کو دیکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، بدر میں شہید ہونے والے یتیم بچے زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے۔ اے بیٹی، اصحاب صفہ جو کئی دنوں تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رہتے ہیں، وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اے بیٹی، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہو؟
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم رات کو سو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ورد بتایا، اس کے بعد سے میں ہر دن یہ ورد پڑھ لیا کرتی تھی، یہ ذکر کر لیا کرتی تھی، تو اللہ کے فضل سے دن بھر کی ساری تھکاوٹیں میری دور ہو جایا کرتی تھیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن 7 ہجری میں ایک کنیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو عنایت کیا تھا، جن کا نام حضرت فضہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ بچے کو گود میں لیے ہوئے ایک چکی پیس رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی، ایک کام تم خود کر لیتی اور دوسرا کام فضہ کو دے دیتی۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اے اللہ، اے میرے والد، اے اللہ کے نبی، آج میری باری کا دن نہیں ہے، آج حضرت فضہ کی باری کا دن نہیں ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ آج میری باری کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی شخص اپنے گھر ایک نوکر رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ دن بھر 24 گھنٹہ وہ لگا رہے اور ایک کام خود سے نہیں کرتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز عنایت کی تھی، لیکن اس کنیز سے کہا کہ تم 2 دن کام نہ کیا کرو، تم تھک جایا کرو گی، ایک دن تم کیا کرو، ایک دن میں کر لیا کروں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا، پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کبھی اپنے شوہر سے انہوں نے سوال نہیں کیا، صرف اس غرض سے کہ کہیں میں سوال کروں اور وہ اس سوال کو پورا نہ کر سکیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آج جب ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو عورتوں کا کیا حال ہے، زندگی بھر ان کی ضروریات کو ان کے شوہر پورا کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی دن ان کی ضرورت کو پورا نہ کر سکیں تو وہ کہیں گے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن ایک حضرت فاطمہ تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے شوہر سے کبھی سوال مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ تم سوال کرو اور وہ پورا نہ کر سکیں اور پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگیں دیکھیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ ان کے شوہر جنگ میں شریک نہ ہوں اور وہ پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کبھی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج کا اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹیاں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ تھیں۔ ان کے دونوں بیٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور بہت پیار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں،
اور ان کے نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ واقعہ مباہلہ کے وقت جب نجران کے عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتیں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لیے ہوئے تشریف لائے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مرعوب ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے بد دعا کر دیں تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے گا۔ لہٰذا وہ ڈر کر بھاگ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کی تاب نہ لا سکے۔ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک سال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے قرآن کا دور ہوتا تھا، مگر اس دفعہ 2 مرتبہ کیا گیا۔ اس سے مجھے بتایا گیا کہ میرا وصال قریب ہے اور میرے اہل میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر آپ غمگین ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم زنان اہل جنت کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت فاطمہ کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوہ گراں ثابت ہوا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد خاتون جنت رمضان 11 ہجری میں مالک حقیقی سے جا ملی۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر شریف 28 یا 29 سال تھی، مختلف روایت کے مطابق۔ حضرات محترم، سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب میں بے شمار حدیثیں وارد ہیں، جن میں سے چند روایتیں ہیں۔ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، وفی روایت یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما اذاہا، یعنی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ناراض کرتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے، اور اذیت دیتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو اذیت دیتی ہے۔ لہٰذا جس نے
حضرت امام حسن کو زہر دیا، جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے ریگستان میں شہید کیا، ان لوگوں نے بے شک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، اور حضور کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے، اور اللہ اور رسول کو اذیت دینے والے پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، یعنی بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یعنی فاطمہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا بنیۃ الا ترضین انک سیدۃ نساء العالمین، اے بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہان کے عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا ابتی فأین مریم، یعنی اے میرے والد، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہوں تو پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا ابا جان پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلکا سیدۃ نساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا باطن عرش ندا کرے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط، یعنی اے محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا بلند مرتبہ ہوگا کہ سارے محشر والوں سے کہا جائے گا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اس لیے کہ اب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں فتمر مع 70,000 جاریۃ من الحور العین کمر البرق، فرماتے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی چمکنے کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گی۔ اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنتی فاطمۃ حوراء آدمیۃ لم تحز ولم تتمت، یعنی میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے کبھی حیض نہیں آیا۔ کس قدر بلند مرتبہ ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اس تکلیف سے گزرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو اس تکلیف سے دور رکھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں کبھی حیض نہیں آتا تھا، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو 1 گھڑی کے بعد نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ 1 دن کی نماز قضا نہ ہوتی، اس لیے آپ کا نام زہرا رکھا گیا۔ حدیث پاک میں ہے صفیہ بنت شیبہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ پس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرمایا۔ پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے چادر میں لے لیا۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آئے اور آپ نے انہیں بھی اپنے چادر میں سمیٹ لیا اور فرمایا اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے
کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم کو خوب خوب پاک کر دے۔ مولا تعالیٰ بے شمار فضائل ہیں، اگر آپ کی فضیلتیں بیان کی جائیں تو وقت اس کے لیے ناکافی ہوگا۔ مولا تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبتوں سے ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور تمام دنیا کی خواتین کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔